ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا کہ تنویر صاحب آپ سے نا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بنگلہ میں سوال کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں شیر صاحب آدمی ہوں، میں بنگلہ سمجھتا ہوں۔ بنگلہ میں پوچھ رہا ہے کہ تنویر صاحب آپ سے سوال پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ، کیا سوال ہے؟ تو بولا کہ ہر چیز کھانے کی پینے کی دعا ہے نا اسلام کے اندر؟ میں نے کہا جو حلال ہے اس کی دعا ہے۔ تو بولا کہ آپ سے نا ایک سوال کا جواب جاننا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو تمہارا سوال کیا ہے؟ تو بول رہا ہے کہ مولانا صاحب بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتا آپ لوگ؟ پیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیجیے، میں منع نہیں کرتا، اگر مرنے کا شوق ہو زیادہ سے زیادہ بیڑی پیا کیجیے۔ بھئی باپ کا پیسہ اپنا پیسہ، بیڑی پینا چاہیے، یہ آپ کے نا اسٹیٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ سگریٹ پیا کیجیے، سگریٹ زیادہ سے زیادہ سگریٹ، بولے انشاءاللہ انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، پوچھیے، بولے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ سے کہوں کہ بھائی کیسے مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھے سب کچھ، پھر مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ وہ ہے نا کہ جب نبی کا حکم آ جائے تو اس کو مان لے۔ صحابہ کرام پہلے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، جب شراب حرام ہو گئی تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ یہ تو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن آج ہمارے حالات دیکھیے کہ آج برسوں سے کہا جا رہا ہے کہ بیڑی پینا چھوڑیے، بیڑی پینا چھوڑیے، نماز پڑھنے سے تو دور کی بات ہے، بیڑی پینا چھوڑیے۔ آج تو ہمارا بیڑی تک نہیں چھوڑ پاتے، اب چھوڑیں گے بھی کیسے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب مجبوری ہے، بیڑی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بولا کیوں؟ بولا بیڑی نہیں پینے سے ہاگا نہیں ہوتا۔ ہاگا سمجھے؟ جی جی، لیٹرین میں جا کر لیٹرین نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ حالات ہے، تو کیا بول رہا تھا کہ صاحب بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ میں نے کہا ارے بیٹو بیڑی پینا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بولا کہ آپ صحیح سے پڑھے نہیں ہیں؟ میں نہیں پڑھا۔ ارے بھائی دو بار فضیلت کی، دو بار، کتنے دنوں سے، لگ بھگ آج 12 سال سے الحمدللہ میں میدان خطابت میں، 12 سال سے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے میں آج سے اس علاقے کی بات 7-8 سال پہلے آیا یہاں مولانا سلطان صاحب لے کر آئے تھے بھوٹانی گھر میں آیا تھا۔ تو 12 سال سے الحمدللہ میں نے صرف بہار بنگال نہیں، ہندوستان کے کئی اسٹیٹ پر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، کئی اسٹیٹ پر میرا پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ۔ بڑے بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اگر میرے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ بیڑی پینے کی دعا، کم سے کم علماء سے تو سنے ہوں گے نا، اور میں جانتا ہوں بیڑی پینا حرام ہے، اب وہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے لاسٹ میں ان سے کہا کہ اچھا بھائی تو ہی بتا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے، اس لیے تو سوال کر رہا ہوں۔ شوق میں پڑ گیا یار، بیڑی پینے کی دعا اس سے معلوم ہے۔ میں نے کہا چل بتا بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ وہ مجھے بیڑی پینے کی دعا بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا۔ میں تو سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے اللہم بارک لنا، یہاں تک عربی تو ٹھیک ہے، بیڑی ٹانا یہ کہاں کہتی ہے؟ میں تو سمجھ گیا، لیکن آپ تھا جاہل، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اچھا بتا تیرا مولوی کون ہے تو ہم جہاں سے یہ دعا بس اس سے سیکھا موبائل دعا کہاں سے سیکھو تم؟ بول رہا ہے کہ موبائل فون سے سیکھا۔ میں کہا یا اللہ معاف کرے موبائل میں بیڑی پینے کی دعا ہے؟ بولا ہے۔ میں کہا نکال کے دکھا۔ اب اس نے مجھے نکال کے دکھا دیا، سچ بول رہا ہوں آپ کو، اس نے موبائل نکالا، موبائل نکالنے کے بعد وہ مجھے دکھا رہا ہے کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ بنگلہ دیش کے ایک مولانا صاحب ہے، بنگلہ دیش کے، ان کا نام ہے غیاث الدین طاہری، بڑے بڑے بات ہیں غیاث الدین طاہری۔ اب اس نے کس ناحیے سے کس مقصد سے بولا تھا؟ بھئی وہ عالم ہے، کیسے بھی ہو کسی بھی مسلک کے رہے، انہیں تو معلوم ہے، بھلے ہی وہ بیڑی پینے کو حلال مکروہ بتا دے، حرام نہ بتائے والی بات ہے، لیکن ایک مولوی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ شاید وہ کسی ادھارن کو سامنے لا کر سمجھا رہے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ اب میڈیا والوں نے کیا کیا؟ میڈیا والے ایسا کرتے ہیں، آگے کی بات کٹ کر دیتے ہیں، پیچھے کی بات کو کٹ کر دیتے ہیں، بیچ کی بات کو رکھ دیتے ہیں۔ وہاں کے بنگلہ دیش کے میڈیا والوں نے بالکل ایسا ہی کیا، ان کی آگے کی بات اور پیچھے کی بات کو کٹ کر دیا، بیچ میں بس اتنی سی بات رکھی کہ اللہم بارک لنا فیما بیڑی ٹانا، اور اوپر میں لکھ دیا بڑے بڑے اکچر میں کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ اب نوجوان کیا سمجھے؟
آج تو اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر جو سوشل میڈیا کے اوپر پروسا جا رہا ہے، اس حدیث کو 100 آدمی میں شیئر کر دو، 100 آدمی میں فارورڈ کر دو، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ حضرت علی نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو خوبصورت لڑکی کے ساتھ تمہارا بیاہ ہو جائے گا۔ اب نوجوان کہتے ہیں بھائی 100 کے میں تو 1000 فارورڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، نعوذ باللہ، وہ تو جانتے بھی نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ موبائل نے نا ہمارا بیڑا گرک کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ کو وقت ملے، آج تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، آخرت کی تیاری میرا موضوع ہے، اس لیے میں یہ بات کو نوٹ کر کر جا رہا ہوں کہ اگر یہ جو موبائل فون ہے نا، ہمیں اور آپ کو سنبھال کر رہنا پڑے گا۔ سمجھ رہا؟ اس موبائل نے نا ہمیں بڑا گناہگار بنا دیا۔ یہ موبائل کے فتنے نا بڑے خطرناک فتنے۔ یوٹیوب میں جائیے گا، میری ایک تقریر ہے کہ موبائل کے فتنے، کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ کی تقریر ہے، کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب میں جا کر سن لیجئے گا۔ میں نے وہاں پر بالکل ایک پوائنٹ کے ساتھ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس موبائل نے ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان کیا۔ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے آج شیئر کر کے جا رہا ہوں۔ نوجوانوں سنو، میرے ماں بہنوں سنو، آج نا ہم فیس بک چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے، اب فیس بک چلاتے چلاتے مان لیجیے ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر سامنے آ گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹ سے اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ ایک نچنیوں کا گانا آ گیا، اب گانا اچھا لگا چاہے اس کی کوئی میننگ ہو یا نہ ہو، معلوم ہے آج کل کے جو گانے ہوتے ہیں اس کے کیسے کیسے گانے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے، نہ کوئی ارتھ ہوتا ہے نہ کوئی میننگ ہوتی ہے، بس گانا کا سور ہمیں اچھا لگا، ہم نے اس کو شیئر کر دیا۔ آج غلط سلط ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آج ہم تمیز نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے جا رہے ہیں، فارورڈ کرتے جا رہے ہیں۔ سنو، معلوم ہے موبائل تو آج ہمارے ہاتھ میں آیا، اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اور لوگوں نوجوانوں میری ماں اور بہنوں اس میسج کو بھی یاد رکھنا، آخرت کو سامنے رکھ کر موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر کرنے والوں، غلط چیزوں کو پروسنے والوں یاد رکھو، کیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگوں آج ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے تمہیں چھوٹا نہ کر دیا تھا، اللہ نے 1400 سال پہلے تم سے کہہ دیا تھا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اگر موبائل کے ذریعے سے اگر غلط چیزوں کو شیئر کرو گے، وہ لوگوں کو اگر غلط چیزوں کو پھیلاؤ گے تو لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی خطرناک عذاب ہے اور تمہارے لیے آخرت کے اندر بھی خطرناک عذاب ہے۔ اس لیے موبائل میں غلط چیزیں شیئر کرنے سے بچو، بولے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے آگے وہ حدیث جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہی سب آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب سب سے سوال کیا جائے گا، 5 سوال پوچھا جائے گا، ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، بتاؤ کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کس کاموں میں صرف کیا، بتاؤ تم نے اپنی پوری زندگی کو کس کام میں گزارا۔ میرے ماں بہنوں آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ان لوگوں چائے کی دکانوں پر اڈا مارنے والوں، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اپنا وقت کو برباد کرنے والوں، تباہ کرنے والوں، ان لوگوں موبائل میں کارٹون دیکھ کر، موبائل میں فلمیں وغیرہ دیکھ کر اپنا وقت کو برباد کرنے والوں، یاد رکھو قیامت کے دن ایک سیکنڈ کا، ایک منٹ کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، ایک منٹ کا حساب آپ کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ دوسرا سوال جوانی کے تعلق سے آپ سے کیا جائے گا، اگر آپ مولانا تنویر کی بات اگر مولانا تنویر کی آواز اگر کسی نوجوان کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یا کسی ہماری ماں اور بہنوں کے کان کے اندر اگر یہ آواز آ رہی ہے تو سنیے، کل آپ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ او نوجوانوں، بھٹا کی کھیت میں اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، سمجھداروں کے اشارہ کافی ہے، میں تو زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ پٹوا کی کھیت میں اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، او نوجوانوں، کسی ہوٹلوں میں جا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، لڑکیوں کے پیچھے ٹوٹا پڑ کر گھوم کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، بھلی آپ کو میری بات کرنی لگے، بھلی حقیقت
सवाल ना करे, तुम्हारा बाप हमारी जवानी के बारे में ना पूछे, लेकिन एक दिन है क़यामत का दिन, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपसे आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। आपने अपनी जवानी को किन कामों में गुजारा, आपने अपनी जवानी को किन कामों में सर्फ किया, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला आपसे कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। दो सवाल हो गया। तीसरा सवाल अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कल क़यामत के दिन आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, दुनिया के अंदर तुम्हारे पास इतने का बैंक बैलेंस था, इतने की प्रॉपर्टी थी, इतने की जायदाद थी, चल बता तेरे पास इतना पैसा आया था, इतनी दौलत आई थी, हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था? ओ नौजवान, पैसा के पीछे भागने वालों और दुनिया वालों दौलत के पीछे भागने वालों और ये फर्क न करने वालों, तमीज न करने वालों कि मैं हलाल तरीके से कमा रहा हूँ या हराम तरीके से कमा रहा हूँ, मैं कहीं भाई का हक मार कर तो नहीं कमा रहा हूँ, मैं कहीं अपनी बहन का हक मार कर तो नहीं कमा रहा हूँ। और लोगों याद रखो कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। दुनिया में अगर आपके पास दौलत हो, दुनिया में अगर आपके पास पैसा हो तो लोग आपको सलाम ठोकते हैं, इज्जत देते हैं। हाँ, दुनिया में जिनके पास पैसा है हमारे समाज में उनको ज्यादा इज्जत मिलती है। बात सच है कि गलत है? अगर हमारे समाज में कुत्ता के पास भी ज्यादा पैसा हो ना तो इंसान को छोड़कर कुत्ते को वैल्यू देना शुरू करते। आज ये हकीकत ही है, ये हकीकत है। जिनके पास पैसा है सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग नहीं पूछते, लोग नहीं देखते ये हलाल का पैसा आया या हराम का पैसा आया। लेकिन याद रखो एक दिन तो है जो तुम्हारा पैसा नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी दौलत नहीं देखी जाएगी, ये पूछा जाएगा तो बता तुम्हारा पैसा हलाल तरीके से आया था या हराम तरीके से आया था। एक एक चवन्नी का हिसाब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, हदीस को मुकम्मल कर लेने दीजिए, उसके बाद मेरा भी कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा होने को जाएगा तो इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा। मैं ज्यादा रात क्या बोलते हैं उसको, 1 बजने मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। तो कितना सवाल हो गया? 3 सवाल हो गया। अच्छा, चौथा सवाल, अब पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हो? क्या बात है, पैसा कहाँ से कमा रहा हूँ इसका भी हिसाब देना, पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ इसका भी हिसाब कल क़यामत के दिन देना है। अब देखेंगे ना बहुत सारे नौजवान, अब मान लीजिए वो गलत काम कर रहा है, अब मान लीजिए गुटखा खा रहा है वो, एक गुटखे की कीमत क्या है, कितना? सबको मालूम है, देखो सब खा रहा है, सबको मालूम है। तो खाते हैं ना? नहीं खाते, बहुत सारे लोग खाते हैं। अब देखिए किसी नौजवान को आप पकड़ लीजिए, भाई तू काहे को गुटखा खा रहा है, क्या जवाब देगा? मेरा बाप का पैसा है, मैं खाऊं, तेरा बाप का क्या जाता है? कहते कि नहीं कहते? ठीक। आज हमारे नौजवान क्या करते हैं, जब समाज देखेंगे कहीं पे मेला वगैरह आता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, जो लड़कियां नाचती है ना, लड़कियों के सामने में चले जाते हैं, बाप का पैसा है, बाप का माल समझ के उड़ाता जाता है। पूछो तो भाई किसी लड़कियों के लिए पैसा उड़ा रहा है, मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ मैं वहीं पे खर्च करूँ। ठीक है, दुनिया में तो तू ये कहकर बच रहा है ना कि ये मेरा पैसा है, मेरा बाप का पैसा है, लेकिन याद रख कल क़यामत के दिन जब तुझसे पूछा जाएगा, याद रख कल क़यामत के दिन जब तुझसे सवाल किया जाएगा कि तूने अपनी दौलत को कहाँ पे लुटाया था, तूने अपना पैसा तू कहाँ पे खर्च किया था, तब अल्लाह से ये कहेंगे कि अल्लाह मेरा बाप का था, मैंने उड़ा दिया। अब जरा सोचिए मेरे भाइयों, ये 4 सवाल हो गए, तो हदीस से आपको क्या, और 5 सवाल जो किया जाएगा वो होगा कि आप जलसे में गए, दीनी प्रोग्राम में गए, मदरसा में गए, मस्जिद में गए, जो सीखे दीन के बारे में, जो नॉलेज हासिल किए, आपने उसके ऊपर कितना अमल किया, इसके ऊपर भी कल क़यामत के दिन आपके बारे में मेरे भाई आपसे सवाल किया जाएगा। तो क्या बता रहा था कि मौत से पहले आओ आखिरत की तैयारी कर लो मेरे भाइयों। आओ आइए 2-4 हदीस में आपको तैयारी के ताल्लुक से आपके सामने रख देता हूँ, ताकि कल क़यामत के दिन हम और आप आसानी से कामयाब हो जाए। ज्यादा नहीं, 4 हदीस में आपके सामने पढ़ूंगा। पहली हदीस, अगर कल क़यामत के दिन आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी मौत से पहले।
وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں او لوگوں قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 افراد بھی غیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے. کتنے جائیں گے؟ 70,000.